جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت پیارے انسان سے آپ کی بات کرانے لگی ہوں. وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو اخباروں کے لیے، کالمز کے لیے وقف کیا، نہ صرف پاکستان بلکہ آؤٹ آف پاکستان بی بی سی کے ساتھ بھی منسلک رہے. جناب جلیل الرحمان صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ آئی فیل کہ آئی ایم ویری بلیسڈ، کیونکہ جب پروگرام سے پہلے بھی جو میری ان سے بات ہو رہی تھی، جو ان کے سینے میں ہے اور جن جن لوگوں سے اور جہاں جہاں جس موقع پر عدالتوں کو انہوں نے اٹینڈ کیا، آج اسی کے حوالے سے بات کریں گے. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. آپ سب کو اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں سلامت رکھے، خوش رہیے. اور پاکستان کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں. پھر عدلیہ کا معاملہ آ گیا، اور عدلیہ میں وہ جو کہتے ہیں کہ مداخلت کا سلسلہ یہ آج سے نہیں، یہ تو جب سے پاکستان بنا یہ سلسلہ جاری ہے. پہلے جو منیر خان صاحب نے ایک کیس کا فیصلہ دیا تھا جسے سارا جمہوری نظام ہی لپیٹ دیا گیا تھا، اگر وہ جسٹس منیر والا وہ فیصلہ نہ ہوتا تو آج شاید جمہوریت والی یہ جو بگڑی ہوئی شکل ہم دیکھتے ہیں شاید یہ شکل نہ ہوتی. اس کے بعد جو سن 2000 میں کیس آیا جس میں ارشاد حسن صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے آرمی کو جو انہوں نے استدعا کی بھی نہیں تھی وہ بھی ریلیف دے دیا کہ آپ آئین میں چاہیں تو ترمیم بھی کر سکتے ہیں. اور اب یہ جو حالیہ واقعات پیش آئے ہیں، 6 جج صاحبان نے ایک مشترکہ طور پہ خط لکھا ہے اور اس میں اپنے تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی جج جب کوئی اس طرح کا اتنا سنجیدہ قدم اٹھاتا ہے تو وہ مجبور ہو کے یہ قدم اٹھاتا ہے. دیکھیے یہ پاکستان کی ہسٹری میں اب یہ پہلا جو ریزگنیشن تھا وہ شیخ شوکت کا تھا. اس کے بعد پھر یہ 2 جج صاحبان نے ابھی حال ہی میں ریزگنیشن دیا ہے. ایک جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے جو سپریم کورٹ کے جج صاحب تھے، سینئر موسٹ جج صاحب تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا. انہوں نے جن حالات میں استعفیٰ دیا ہے یہ وہی ان میں سے ایک جو حالات ہیں اس حالات کا وہ بھی شکار ہوئے. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج صاحبان ہیں جسٹس شاہد جمیل صاحب، یہ آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ انہوں نے بھی ابھی کوئی 15-20 دن پہلے ایک اپنا ریزگنیشن پریزیڈنٹ صاحب کے نام لکھا اور اس میں لکھا کہ میں اپنے اس منصب سے اس لیے استعفیٰ دے رہا ہوں کہ میں کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں. اور ان کی 10 سال کے قریب ان کی یہ سٹینڈنگ تھی بطور ہائی کورٹ کے جج کے. تو انہوں نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بنی ان کے لیے کہ ان کو مجبوراً ریزائن دینا پڑا. اور اب یہ 6 جج صاحبان ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان کے عزیز و اقارب کو پریشان کیا جاتا ہے، اور وہ مجبور ہو کے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ملاقات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پرائم منسٹر جناب میاں شہباز شریف صاحب سے کی ہے، اس کے اوپر آج وکلا کمیونٹی میں بہت بحث و مباحثہ جاری رہا، اور اکثریت یہ رائے تھی کہ ایک چیف جسٹس پاکستان کو وزیر اعظم پاکستان سے یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ ان کے منصب کی شان کے خلاف تھی. اور اس تناظر میں دیکھا جائے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ پاور پولیٹکس اس وقت پاکستان میں کی جا رہی ہے، اور حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمام اپنی طاقت کو بروئے کار لا کر اپنے اقتدار کو جاری رکھا جائے، اور اس کے لیے ججوں کو، بیوروکریسی کو اور سیاسی ورکرز کو جہاں تک تنگ کیا جا سکے کیا جائے، ان کے اوپر مقدمات درج کرائے جائیں. اب میرا خیال اب ہم تھوڑا سا اس کو روٹین کے لحاظ سے لے کے چلتے ہیں. آپ نے جسٹس منیر کا ذکر کیا اور میں بلکہ اس کو یہاں تک دہرانا چاہتی ہوں کہ جسٹس منیر کے زمانے میں یہ جناب مولوی تمیز الدین اسپیکر تھے، انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا. یہ اسمبلی کے تھے، چیئرمین تھے اور اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین. اس کے بعد جناب ملک غلام محمد جو تھے اور گورنر جنرل اس وقت کے،
انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا تھا، جو وہ ایتھیکلی نہیں کر سکتے تھے۔ مولوی تمیز الدین ہائی کورٹ میں گئے، سندھ ہائی کورٹ میں گئے، سندھ ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے اور وہ وہاں پر جناب جو ملک غلام محمد صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ یہاں پہ میں اس کے بعد انہوں نے ان کے جو فیصلہ آیا تھا اس میں گورنر جنرل کے پاس اسمبلی تحریر کرنے کا قانونی اختیار نہ ہونا ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اور 15 اگست 1947 کو عبوری آئینی حکم کے تحت جو گورنر جنرل سے اختیار واپس لے لیا گیا تھا۔ اب آگے یہاں سے ظلم کی انتہا شروع ہوتی ہے۔ پھر جناب ملک غلام محمد صاحب سپریم کورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے گا سپریم کورٹ میں جب کیس کا دفاع ہوا تو ان کے وکلاء، اب یہاں پہ وکیلوں نے بھی زیادتی کی تھی اور اس وقت کے جو چیف جسٹسز تھے انہوں نے بھی زیادتی کی تھی۔ وکیلوں نے دفاع کے لیے جو ایک شک اپنائی تھی، میں ابھی کوشش کرتی ہوں کہ آپ اس کو پڑھ بھی سکیں، وہ یہ تھی کہ گورنر جنرل کے پاس، لک شیم، یعنی ہم 1947 میں آزاد ہو جاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل کے پاس وہی تمام اختیارات اب بھی موجود ہیں جو غلاموں کے اوپر حکومت کرنے والے برطانیہ کے بادشاہ کے پاس ہوتے تھے۔ یعنی آپ 47 کی بات کو 53 میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بادشاہ کے پاس غلاموں کے پاس حکومت کرنے کے اختیارات گورنر جنرل کے پاس ہے، آج بھی ملک غلام محمد کے پاس ہے۔ آگے آئیے گا، اس سے بڑی جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہاں پر صاحب اسمبلی میں جو ٹوٹل جج تھے، 5 ججز تھے، جو 5 میں سے ایک جج جو تھا وہ گورا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ دیکھیے صاحب، اس وقت سندھ کا جو کورٹ کے چیف جسٹس جارج کانسٹائن، انہوں نے رد کیا تھا۔ انہوں نے کہا نو، یہ برٹش رول کی بات ہے، اب یہ چیز نہیں ہے۔ صرف اس نے رد کیا تھا جو 4 باقی تھے پاکستانی، انہوں نے غلامی کو قبول کیا تھا۔ آگے آپ آ جائیں، اب وہ جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں جناب غلام محمد صاحب، تو وہاں پر 5 رکنی بینچ تھا۔ اگین 5 رکنی بینچ میں 4 پاکستانی اور ایک جو گورا تھا۔ اگین ہی از دا مین ہو ٹک دا اسٹینڈ۔ اس وقت پاکستان کے جسٹس منیر کی سربراہی میں یہ سپریم کورٹ کی سماعت ہوئی تھی۔ 5 ججوں میں سے 4 نے کیس کا فیصلہ سناتے وقت انہوں نے کہا جی ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اور ہم ان سیاستدانوں کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، اور گورنر جنرل کے پاس پورا کا پورا اختیار ہے۔ اس میں صرف ایک انگریز جج جو تھا اس وقت کا، اس کا نام تھا جسٹس A.R. کارلیس، ان کا نام تھا۔ he was the only man جس نے اس کو اپوز کیا تھا۔ باقی 4 جو پاکستانی تھے وہ they were sold out۔ so اس کشتی کی بیس کے بیچ میں وٹے جو دبائے تھے وہ جنرل یہ جو جسٹس منیر حسن تھے، انہوں نے یہ پتھر اور کنکر اور اس بیڑی کے اندر رکھے تھے، اور بعد میں ایوب خان نے، یحییٰ خان نے اور بے شمار لوگوں نے وہی جو پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تھا جنرل جسٹس منیر نے، اس کو فالو کیا، اور آج تک وہ فالو ہو رہا ہے۔ اب سر جب آپ نے یہ کہا کہ 6 ججوں نے خط لکھ دیا، بلکہ اس سے پچھلا والا ایک جو ریزگنیشن آیا تھا اس میں انہوں نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے جو پوئم لکھی تھی اس پوئم نے پورا کا پورا مدعا بیان کر دیا تھا۔ کیا کمال کی پوئم تھی۔ مگر آج سر اگر آپ کے پاس، آپ نے تو سر کورٹ کچہریاں اور ان ججوں کے ساتھ بڑی ملاقاتیں کی ہوئی ہیں، آج آپ کا ایک وکیل ہے جیسے جسٹس غلام محمد کا وکیل، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو غلام ہیں ان کے اوپر بادشاہ حکومت کر سکتا ہے یا فیصلہ عائد کر سکتا ہے۔ آج بھی میاں داؤد ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، حالانکہ یہ ریزگنیشن کی ایک لسٹ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جی پی ٹی آئی کا کے تحریک کے اوپر یہ ججز نے یہ خط لکھا ہے، اینڈ اٹ از جسٹ ٹو ڈیفیم آئی ایس آئی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے پاس تاریخ کے بہت سارے اوراق ہیں، بہت سارے شواہد ہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ ایسا کبھی ہوا تھا، اور یہ جو جسٹس داؤد نے جو ایڈوکیٹ داؤد نے جو بات کہی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم خود اپنے ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ آئے ہوئے ہیں؟ میاں داؤد صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ میاں داؤد صاحب
ہمارے دوستوں کے ساتھ ہفتے والے دن ہر سیٹرڈے کو 2:30 بجے چائے پیتے ہیں، ہم سارے دوست اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے ایک بہت اچھے صحافی تھے، آج کل وہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور میاں داؤد صاحب کی میں نے یہ ساری ان کی جو سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کی گئی ہے، میں نے اس کے تمام کنٹینٹس کو پڑھا ہے۔ اس میں وہ آئی ایس آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور آئی ایس آئی کا ترجمان بن کر انہوں نے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت وکیل ان کا یہ رائٹ ہے کہ جہاں پہ کہیں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو وہ ہائی کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائیں، آئی اوپنر کے طور پہ عدالت کو آگاہ کریں کہ یہاں پہ آئین کی یا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو ایک پرٹیکولر انہوں نے یہ سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شفافیت نہیں ہے۔ اس میں شفافیت تب ہوتی کہ وہ پورے حالات و واقعات اس میں لکھتے، اور اس میں انہوں نے سوائے آئی ایس آئی کو ڈیفینڈ کرنے کے یا یہ جو 6 جج صاحبان ہیں ان کے اوپر ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 جج صاحبان جو فاضل جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، انہوں نے مجبوراً ان کو اتنی کوئی تکلیف پہنچی ہے کہ وہ انسان جو ہے غلطی اس سے ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی۔ اور یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کے جو ان کو سرکاری رہائش والا گھر ملا تھا، وہاں ان کے ایک کسی کمرے کا بلب فیوز ہو گیا، تو جب الیکٹریشین کو بلب کو تبدیل کرانے کے لیے بلایا گیا تو اس الیکٹریشین نے بتایا کہ یہاں پہ تو ایک چھوٹا منی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو جب باقی سارے گھر کے چیک کیا گیا تو ہر گھر میں تمام بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک نئی ریت چل پڑی ہے پاکستان میں کہ بیوروکریسی اور خاص طور پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں، ان کی انسانی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی جو نجی زندگی ہے اس میں جھانکا جاتا ہے، اور اگر کوئی ان سے غلطی ہو گئی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو اس غلطی کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس ریکارڈنگ کے ذریعے انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جسٹس ارشد ملک صاحب تھے جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی، ان کے بارے میں ایک ویڈیو منظر عام پہ آ گئی کہ وہ دبئی میں مجرا دیکھ رہے تھے، شراب پی انہوں نے، تو وہ ان سے جو غلطی سرزد ہوئی وہ کسی ذاتی اور نجی محفل میں تھے، وہاں پہ حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ وہ جج صاحب وہاں جائیں، وہاں جا کے شراب پئیں اور مدہوشی کے عالم میں کوئی ایسی حرکت کریں کہ بعد میں ان کو بلیک میل کیا جا سکا، ان کو بلیک میل کیا جا سکے، اور بعد میں حالات و واقعات نے ثابت کیا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا تھا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے ایک دن اپنے ضمیر کے ہاتھوں اور اپنے جو عوام میں ان کی رسوائی ہوئی اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے سوئسائڈ کر لی تھی۔ تو یہ ایک جج کا میں نے آپ کو حال بتا دیا ہے۔ ایک جج صاحب لاہور ہائی کورٹ کے ابھی انہوں نے حال ہی میں ریزائن کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحبان کوئی 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے ریزائن کر گئے ہیں۔ اس کے بعد 6 جج صاحبان یہ ہیں جنہوں نے اپنے بہت سارے سیریس تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو 34 یا 40 کے قریب جج صاحبان ہیں، ان میں سے کوئی جج آواز نہیں اٹھائے گا، یہ سارے نوکری کرنے والے ہیں۔ سر، میں وہی تاریخ کا بھی جب میں نے ورق دیکھا تو پاکستان سے پلے بڑھے اس زمین کے جو سپوت ہیں انہوں نے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کی، اور آج تک یہ زیادتی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے جسٹس ارشد ملک کے بارے میں ذکر کیا، اور جناب جسٹس شاہد جمیل صاحب نے کیا کمال کی، انہوں نے جو آج ان 6 ججز نے اتنا لمبا ریزگنیشن یہ تمام کے تمام صفحات پر مشتمل کیا ہے۔ انہوں نے ایک پوئم اقبال کی لکھی تھی، اور کیا تھا، آزاد کی کان ہے محکوم کا ایک سال،
کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات. یہاں پہ انہوں نے پورا کا پورا دریا کو کوزے میں بند کر دیا تھا. سر میرا آپ سے جو سوال اب اس وقت ہے, آپ نے اس سے پہلے بھی جناب ظاہر ہے جیسے ایڈوکیٹ داؤد صاحب جو ہیں وہ آئی ایس آئی کو شاید اس کے پے رول پہ ہیں, آئی ایس آئی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اگر یہ ملک میں اس چیز کی کو روک دیا جاتا ہے کہ پولیٹیشین اپنا کام کریں, آرمی اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, تو وہ اس میں دیوار بننے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سے مواقع آئے, پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں, اسلم بیگ صاحب کا دور دیکھ لیں. کبھی آپ نے کوئی اس طرح کی اگزامپل پہلے دیکھی تھی کہ کوئی چیز سرفیس ہونے لگی اور اس کو دبا دیا گیا ہو؟ یہ تو آپا معمول کی باتیں ہیں پورے ملک میں. اور میاں داؤد کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم رہ گئی تھی کہ عمران خان پہ وہ جو حملہ کیا گیا تھا اس کے ایک ملزم کے وہ وکیل تھے اور اس میں انہوں نے اس کی ضمانت کروائی. اس کے بعد ان کو ایسی مفید, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یوزفل انفارمیشن, کسی ادارے نے پہنچائی اور اس انفارمیشن کی بنیاد پہ انہوں نے جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا, جس کی 2-3-4 ماہ ہیئرنگ ہوتی رہی اور الٹیمیٹلی اس میں بھی ایک بڑے مضحکہ خیز قسم کے 2 فیصلے کیے گئے. پہلا فیصلہ یہ کہ انہوں نے ریزگنیشن سبمٹ کیا جو ایکسیپٹ کر لیا گیا. صدر الوی صاحب تھے, انہوں نے ان کا استعفیٰ منظور کیا اور وہ گھر چلے گئے اور ان کو تمام مراد جو پینشن وغیرہ تھی دے دی گئی. اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا نہیں جی, اگر کوئی جج یا ہائی کورٹ کا جج ہے یا سپریم کورٹ کا جج اگر وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے اور گھر جا کے بیٹھ جائے. نہیں, اس کے خلاف پروسیڈ کیا جانا چاہیے اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے. اور الٹیمیٹلی ان کو سپریم کورٹ کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ سارا یہ جو سارا تناظر ہے, اس میں دیکھیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا تھا, کس نے کیا تھا؟ میاں داؤد صاحب. میاں داؤد میرا چھوٹا بھائی ہے اور ہم جب چائے پہ بیٹھتے تھے اس کے ساتھ بڑے کھل کر اس کیس کے اوپر بحث کرتے تھے. تو ہمیں بتاتا تھا جی کہ انہوں نے پراپرٹی ایک غریب فیملی سے خرید لی اور حالات ایسے پیدا کیے کہ وہ یہ پراپرٹی بڑی قیمتی پراپرٹی تھی, اس پہ انہوں نے نظریں جمائی ہوئی تھیں اور انہوں نے یہ اپنا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ پراپرٹی خرید لی. اور اس کے بعد وہ عدالت میں جب کوئی وکیل پیش ہوتا تھا اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے تھے, اس کو پورا موقع نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنا مدعا بیان کرے, اپنے کلائنٹ کے لیے کوئی اچھے آرگومنٹ دے. تو یہ دیکھیں وہاں بھی میاں داؤد صاحب ہیں. عمران خان کے اوپر حملہ ہوا, اس کے ایک ملزم کی ضمانت کرانے میں میاں داؤد صاحب ہیں. اب یہ 6 ججز کا معاملہ آ گیا تو اس میں بھی میاں داؤد صاحب ہیں. اب یہ میں یہ کہنے میں مجھے یار نہیں کہ ان کے جو ٹاپ ہیرارکی ہے سپریم کورٹ میں, وہاں جو ٹاپ موسٹ جو سینئر جج صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے. میری بھی دوستی رہی, لیکن میری دوستی اس طرح کی نہیں ہے کہ میں کسی کے کہنے کے اوپر کہ بھائی ایسا کر دو, یہ پٹیشن دائر کر دو, اس کے خلاف کیس کر دو. یہ میں نے زندگی میں کام نہیں کیا. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس پاکستان تھے تو مجھے ہائی کورٹ کے ایک بڑے نامور جج صاحبان ہیں, ان کا نام ہے, میں بتائے دوں اب تو یہ ماضی کا ایک ورق الٹنے والی بات ہے, جسٹس خلیل الرحمان خان. انہوں نے مجھے جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے مجھے لاہور ہائی کورٹ میں بلایا. وہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کا جو چپڑاسی تھا مجھے ڈھونڈتا پھر رہا تھا. میں گیا, میں نے کہا جج صاحب السلام علیکم. کہنے لگے یار جلیل ایک پٹیشن ہے, تو میں نے سوچا آپ اس میں پٹیشن بن جائے اور آپ نے بس سائن کرنے ہیں. میں نے کہا سر کیا پٹیشن کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف پٹیشن پہ آپ نے سائن کرنے, آپ پٹیشنر ہوں گے اور ہم نے اس کے خلاف کیس کی سماعت کرنی ہے. آپا اس کے بعد کوئٹہ بینچ بنا
کوئٹہ بینچ بننے کے ساتھ ہی بریف کیس والی باتیں اخبارات میں چھپنی شروع ہو گئیں، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں یہ ہوا کہ ایک گروپ بن گیا. اس گروپ نے، جو کہ یہ گروپ وہ تھا جو نواز شریف کا حامی تھا، اس گروپ نے آخر کار جسٹس سجاد علی شاہ جو چیف جسٹس پاکستان تھے ان کو ڈی نوٹیفائی کروا دیا. تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جو آپ چاہتے ہو آپ کو ملے گا، کوئی اچھی نوکری، کوئی اچھا عہدہ چاہتے ہو. لیکن الحمدللہ میرا ضمیر اس بات پہ مطمئن ہے کہ میں نے وہ پٹیشنر بننے سے انکار کر دیا تھا. مجھے بھائی آپ کی اس بات پہ مجھے آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ، جیسے میں کس کا نام لوں، کہ ابائی ایسائی کو آپ سیو کریں گے، اور کاش یہ حکومتیں، یہ جو پارٹیاں تھیں، اگر یہ بھی اکٹھی ہو جاتی. میں کوئی عمران خان کی بات نہیں کرنا چاہتی، مگر کہ پولیٹیشین کو کام کرنے دیا جائے. اسٹیبلشمنٹ ہر آدمی اپنا کام کرے، مگر اگر آپ نے سامنے اور لوگوں کو بٹھانا ہے، پیچھے اور لوگوں نے کام کرنا ہے، تو یہ ملک تو کبھی بھی کہیں کا نہیں رہے گا. تو آج وہی اگر عدالت میں ہوا ہے تو وکیل اور وہ اپنی اپنی پیسے اور اپنے اپنے بریف کیس اور اپنی اپنی پوزیشنز اور فیورز لینے کے لیے دے آر ریپریزینٹنگ سم پارٹی رادر دین ریپریزینٹنگ دا کنٹری. آپ سر اس سے پہلے بھی سنا، ایک زمانے میں ایک جج صاحب نے کوئی بات کہی تھی اور اس کی ویڈیو آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی، پر آپ نے وہ بھی پیسہ بنانے کا وقت گنوا دیا تھا. وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ تو ہائی کورٹ میں ایک موقع پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور حکومت تھا. انہوں نے 20 ایسے جج صاحبان جو ان کے پارٹی سے جن کا تعلق تھا ان کو ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا، اور وہ ایسے جج صاحبان تھے کہ ایک پیراگراف انگریزی کا ڈکٹیشن نہیں دے سکتے تھے، اور چیمبر کے بیچ میں جو خرافات یہ جج صاحبان کرتے تھے وہ بھی ایک ہسٹری کا ایک باب بن گیا ہے. تو اس میں سے پھر بعد میں یہی خلیل الرحمان خان صاحب جن کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ جب چیف جسٹس بنے تو ججز کیس آ گیا. اس ججز کیس میں یہ قرار دیا گیا کہ یہ جو جج صاحبان ہیں ان کو ایک سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ان کو برطرف کر دیا گیا. میرا خیال اس میں سے کوئی 2-3-4 ہی جج رہے تھے، باقی سب فارغ کر دیے گئے. پھر ایک واقعہ آیا کہ ملتان سے ایک فلائٹ چلی تو وہ کریش ہو گئی، اس میں 3 جج صاحبان تھے جو شہید ہو گئے. تو یہ تو ابھی آپ نے جو بات کہی کہ اس سسٹم کو چلنے دیا جائے، یہ تو آپ نے پوری قوم کے دل کی آواز بیان کی ہے، اور ہر شہری پاکستان کا یہی چاہتا ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو حق حکمرانی اس کا تسلیم کیا جائے اور میرٹ کے اوپر تمام فیصلے کیے جائیں. لیکن یہ جو ایرا ہے، یہ ایرا جو 16 ماہ وہ ہیں اور 1-2 ماہ یہ ایرا تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. ایسا آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یا 16 ماہ میں جو کچھ ہوا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہوا. جنرل آپ کے محسن نقوی صاحب، یعنی آپ کے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، پھر وہ کرکٹ کی طرف بھی چلے گئے، اب آپ کے وزیر داخلہ بھی وہی ہیں. ابھی سنا ہے کوئی اور 2-3 پوزیشنز آئی ہیں، وہ بھی ان کو شاید چیف جسٹس بھی ان کو نامزد کر دیا جائے. واٹ از سو اسپیشل کی گدڑ سنگھی ہے جیڑی محسن نقوی صاحب دے کول ہے اور کسی بھی ٹیلنٹڈ ہور پاکستانی دے کول وہ گدڑ سنگھی نہیں ہے؟ محسن نقوی صاحب ایک زمانے میں CNN کے رپورٹر تھے اور میں ایجنسی فرانس پریس کا نمائندہ تھا لاہور میں. ہم دونوں واگا واٹر پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی ہم اکٹھے جاتے تھے، لیکن پہنچتے الگ الگ تھے. تو میں ان کے ساتھ، ہم دونوں رپورٹنگ کرتے رہے ہیں شہر میں، لیکن انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے، اور ان کی ترقی ان کو سر CIA نے پک کر لیا تھا. میں یہی تو غم روتی ہوں کہ آپ اپنے ملک میں حساس پوزیشنز کے اوپر ان لوگوں کو لے آتے ہیں جو دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ملک کا تو کوئی سیکرٹ ہی کوئی نہیں، زیرو سیکرٹ. بالکل بجایا. یہ آپ کی دیکھیں نا کہ پاکستان کا وزیر خزانہ دیکھ لیں کس کو بنایا ہے. یہ تو اور
اور پاکستان میں یہ جو بیوروکریسی ہے اور یہ جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، ان کی اگر سکروٹنی کی جائے تو وہ میرا خیال ہے 30-40% کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو ڈیول نیشنلٹی والے ہیں. ان کی پاکستان کے ساتھ کیا وفاداری ہو سکتی ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نے صحیح کہا، مگر اس کے بارے میں مراد علی شاہ، ان کی وائف یہاں پہ، ان کی ہم نے ویڈیو بھی دکھائی تھی، وہ یہاں پہ کچنر میں اپنا پاسپورٹ رینیو کر رہی. کیسے ہو سکتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے پاس کینیڈین سٹیزن شپ نہ ہو؟ اس کے علاوہ دیر آر ویری مینی ادرز جن کے پاس ہے، اور مقتدر اداروں کو پتہ بھی ہے، مگر کیونکہ وہ بکے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں، ان کی بات سنتے ہیں، جوتیوں کو چاٹتے ہیں، تو دیٹ از دا ریزن وہ ان پوزیشن میں. محسن نقوی صاحب، اس کا مطلب ہے کہ جس پوزیشن پہ ہیں، ایک تو یہ کہ دو طرف سے ان کو آشیرواد ہے، ISI کا بھی آشیرواد ہے اور CIA کا بھی. یہ محسن نقوی صاحب اصل میں ہیں زرداری صاحب کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو. جڑا ماں دا نہیں ہویا وہ کسی دا بھی نہیں ہوندا. وہ تو مطلب آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ صرف جسٹ منی ٹاکس، جو یہ بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے، جو اپنی ماں کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. اینی ویز بہت شکریہ سر. یہ تو مطلب میں آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے ہم ٹائم لینے کی کوشش کریں گے. سر مجھے ایک بات بتائیے گا کہ پاکستان میں وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، انت کا پیسہ ہے، مگر اب احد چیمہ صاحب اور ان کی بیوی دونوں بہترین پوزیشنز کے اوپر رہے، اور پھر ان کی بیوی لیٹر لکھتی ہیں، اور پھر HSN میں ان کے بچوں کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسلام آباد میں ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کے بچے. مگر اب ایک اور آسٹریلین نژاد یہ جو پرنسپل تھا فار اے لانگ ٹائم HSN کالج کا، الٹیمیٹلی ہی ریزائنڈ اگین. ایک نان مسلم تو اپنا حق ادا کر کے چلا گیا، مگر گورنر پنجاب جناب وہ کیا ہے، بلیغ الدین صاحب، آپ امیجن کیجئے گا کہ انہوں نے ایک ادارے میں اتنی انٹرفیئرنس پولیٹیکل کہ the principal is forced to resign، اور کوئی بھی اس چیز کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو غلطی کر رہا ہے اس کا گلا دبانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو کس طرف کو یہ ملک جا رہا ہے؟ آپ وہ جو امینڈمنٹ کی ہیں PDM کی گورنمنٹ میں، جو CRPC میں، ضابطہ فوجداری میں اور تعزیرات پاکستان میں جو ترامیم کی گئیں، ان ترامیم کا ایک بینیفیشری احد چیمہ صاحب ہیں. کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کے تمام کیسز ختم ہو گئے، نواز شریف صاحب کے تمام کیسز ختم ہو گئے، نواز شریف صاحب کے صاحبزادے لاہور تشریف لائے لندن سے، ان کو عدالت نے پہلی پیشی کے اوپر ہی فارغ کر دیا کہ جائیں آپ بری ہیں تمام مقدمات سے. اسی طرح احد چیمہ صاحب ایک، وہ تو میرا خیال ہے بلینر ہے، اس کے تو ارب ہار روپے اس کے بینک اکاؤنٹس میں ہیں، اس کی کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں. اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اے پرسن سٹنگ سو ہائی اینڈ ہی از تھنکنگ سو لو کہ وہ ایک اپنے بچوں کی فیس کے لیے معافی کی درخواست دے رہا ہے، ایک ارب پتی بندہ ہو کے. تو یہ دونوں ہاتھ سے لوٹتے ہیں پاکستان کو، یہ جو حکمران ہیں. جو میں سر بہت ساری چیزوں کو آپ کے ساتھ کور کرنا چاہتی ہوں. علیم خان صاحب عمران خان کے دور میں جناب بڑے بڑے کھانے دیتے تھے، اور یقین کیجئے گا جب بھی کوئی کہیں بڑا تحفہ دیا جاتا ہے یا پیسہ ویسا دے کے خرچہ لیا جاتا ہے تو اس میں ہر انسان ون ہینڈ واشز ادر. آج ظاہر ہے ایک تو الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی اور جس طریقے سے علیم خان صاحب جیتے ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہے. فارم 47 45 کو آپ دیکھیں، اب اس ملک میں رونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. مگر آج انہوں نے جو اراضی اپنے نام کروائی ہیں، اور یہ اس کی شنید پہلے بھی 10,000 ایکڑ، یہ سر عمران خان صاحب نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا، ہی واز ٹرائنگ دس. اور ایک یعنی اس قوم کے ساتھ زیادتی اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ جی میں تنخواہ نہیں لوں گا، میں تو گھر بھی نہیں لوں گا، میں تو کوئی نوکر بھی نہیں لوں گا، کیونکہ اس کے پاس فلتھی منی ہے. مگر یہ 10,000 ایکڑ جو زمین ہتھیا لی، تو آپ سوچئے گا کہ اگر ان کا ایک کارندہ اتنا بے ایمانی کر رہا ہے تو جنہوں نے اس کو لگایا ہے وہ کتنی بے ایمانی کر رہے ہیں. کچھ بتائیں گے ہمیں اس کے بارے میں؟ علیم خان صاحب اور فرعون میں ایک چیز مشترکہ ہے کہ فرعون کا لنگر چلتا تھا، صبح دوپہر شام غریبوں کے لیے کھانا ان کو دیتا تھا.
تو ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو خزانے کے اوپر بوجھ ہے، اس کو بند کریں۔ تو وہ لنگر بند کیا تو اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ علیم خان صاحب بھی یہی ہے کہ انہوں نے لنگر کھول رکھا ہے غریب غربا کے لیے۔ ابھی کل پرسوں میں علامہ اقبال ٹاؤن روڈ پہ سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے خواتین کی، تو پتہ چلا ان کو راشن مل رہا ہے جی علیم خان صاحب کی طرف سے۔ علیم خان فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ چلو کوئی تو ایک سیاستدان ہے کہ جو غریب غربا میں راشن تقسیم کرتا ہے۔ تو وہ راشن تو ضرور تقسیم کرتے ہیں، لیکن وہ راشن پھر کئی ہزار گنا یا کئی لاکھ گنا وہ پھر واپس بھی لے لیتے ہیں۔ جو سرکاری اراضی ہے وہ وہاں پہ مطلب ہی از اے فائن فارم آف پھولن دیوی۔ پھولن دیوی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا تھا نا، تو وہ لوگوں کو لوٹتی تھی اور غریبوں میں جا کے بانٹ دیا کرتی تھی۔ تو ہی آج کے دور کی پھولن دیوی ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ وہ تو اور ہیں، وہ جو آپ وہ پھولن دیوی بھی ہیں ہمارے پاس جی۔ ہاں اچھا وہ کون ہے؟ وہ جنہوں نے ٹائر ابھی لیا ہے 1.5-2 کروڑ کا جی۔ سر کمال ہے۔ میں نے کہا یہ قوم میرا خیال ہے اب تو سری لنکا سے بھی بدترین حال ہوگا یہاں پہ۔ بائی دا وے IMF کی شرائط کے بعد، اور جو ہمارے سینیٹر مشتاق ہیں وہ اس بارے میں بہت بلند و بام لوگوں کو انفارم بھی کر رہے ہیں، ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں کہ کون کون سے ججز ہیں، کون کون سے بیوروکریٹس ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد 16 لاکھ کی پینشن لے رہے ہیں، مگر غریب کی زندگی جو ہے وہ کتنی مشکل ہے۔ کتنے بجلی کے یونٹس ہیں جو بیوروکریٹس کو، پولیٹیشینز کو اور ان لوگوں کو فری ملتے ہیں، جبکہ IMF کی شرائط کے بعد سر اب اپریل میں جو زندگی ہے بہت مشکل ہو جائے گی۔ یعنی مجھے پتہ چلا ہے کہ گیس کی قیمت میں 150 گنا اضافہ ہونے جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمت میں۔ تو ہاؤ وڈ پیپل سروائیو؟ یہ آپ نے بڑی درست نشاندہی کی ہے۔ IMF کا پیکج تو یہ 31 مارچ تک تھا، اور اپریل میں نئی شرائط ہیں، اور ان کی شرائط ہیں جی کہ بجلی کی قیمت کی آج خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا جی بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، پیٹرول بھی بڑھے گا، اور الٹیمیٹلی جو ڈالر اس وقت 10,000 کا گیس کا بل آئے گا۔ جی جو ڈالر کی پرائس آج میں نے چیک کی تھی 278 ہے، 279 کے قریب، یہ پھر 300 کراس کر جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کھانے پینے کی اشیاء، سبزیاں، آئل، کوکنگ آئل، اور جتنے پھل فروٹ ہیں ان سب کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور لوگ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ جو سفید پوش طبقہ ہے، وائٹ کالر کمیونٹی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے لیے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک بندہ دیکھیں پاکستان میں، دیکھیں ایوریج سیلری کتنی ہے۔ ایوریج سیلری 20,000 نہیں ہے، 15, 16, 18, 20,000 ہے۔ 18, 20,000 میں کسی بھی گھر کا کوئی بجٹ بنا کے دکھا دے کہ اس میں انسان گھر کا کرایہ کا مکان ہے، اس کا وہ بھی کرایہ بھی دینا ہے، بچوں کی فیس بھی دینی ہے، گھر کا جو راشن ہے 1 ماہ کا وہ بھی اس نے ڈلوانا، کس طرح وہ زندہ رہے گا، بجلی کے بل دے گا، الٹیمیٹلی ہوگا کیا؟ یہ لوگ ابھی آج میں ایک ڈکیتی سن رہی تھی جس میں کچے کے ڈاکوؤں نے آ کے بختر بند گاڑیوں میں آئے، اور آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ جتنے آپ کے داؤد صاحب ہیں، اور کیونکہ آپ کی بار کاؤنسلز میں موسٹلی مسلم لیگ نون کے بندے آ گئے ہیں، تو ملک تو کسی کی نظر میں بھی نہیں ہے، اور عام عوام جو ان کے پاس روٹی نہیں ہوگی وہ وحشی بن جائیں گے۔ انہوں نے کسی ایک کو جینے نہیں دینا۔ دس از مائی پریڈکشن۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ جو وکلا کمیونٹی ہے، اٹ از ڈیوائیڈیڈ انٹو 2 گروپس۔ ون گروپ از پیڈ بائی، آپ نے خود ہی بتا دیا۔ دوسرا گروپ ہے وہ تھوڑا لبرل ہے، وہ تھوڑے غیر جانبدار ہیں، لیکن میرا خیال ہے دے آر ہیڈنگ ٹوورڈز پروٹیسٹ کریں گے۔ سر یہ جو بار کاؤنسلز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو ساری مسلم لیگ نون سے وہ تمام کا تعلق ہے۔ تو یہ جو وہ ہمارے ایک چیف جسٹس کے زمانے میں جو وکلا کا احتجاج ہوا تھا، میرا نہیں خیال اس طرح کی احتجاج ہو، اور جس نے پرویز مشرف صاحب کو پچھلے قدم پہ مڑنے کی کا کہہ دیا تھا، I doubt it very much۔ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہ جو احتجاج ہوا تھا، وہ جو تحریک چلی تھی،
I am sorry to say that was financed by, अब किसका नाम लो, और मैं मर किसका जाऊं। नाम लो, आप मेरा पता ख्याल है किसने ये वो तो फाइनेंस, यूं गल है कि भाई इसका ISI, खुदा तुम्हारा हाल पे रहम करे, बेच लो मुल्क को, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह मालिक है। अल्टीमेटली इन्होंने फिर अपनी फेवर्स हासिल करने के लिए ना दोबारा अवाम, क्योंकि लोग तो अब इंतहाई चिढ़ गए हैं, फिर जब फेवर हासिल करना होगी, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मगर फिर क्या होगा, फिर या तो कोई खुदकुश हमले करा के अपनी फेवर्स दी लेंगे, फिर अल्टीमेटली नुकसान तो मुल्क का ही होगा। जनाब जलीलुर रहमान साहब, रेवोल्यूशन, कोई खूनी इनकलाब की तरफ मेरा ख्याल है दे आर स्टेपिंग एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स रिवॉल्ट। देखना, जब लोग बेरोजगार होंगे, तालीमी इदारों का बेड़ा गर्क हो गया, वो सारे प्राइवेटाइज हो गए हैं, PIA को बेचने जा रहे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल को बेचने जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के पहले ही वो प्लेज हुए पड़े हैं, मॉर्गेज हुए हैं, हमारी जो मोटरवे है वो प्लेज है, हमारा जो रेलवे ट्रैक है वो प्लेज है, और पता नहीं क्या क्या प्लेज है। तो फिर देखें ये मुल्क कैसे सरवाइव करेगा। और फिर इस तनाज़ुर में कि जब हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह 10 लाख है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 10 लाख कुछ हजार है, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उसकी तनख्वाह भी इतनी है, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह कम है, और कुछ ऐसे इदारों के चेयरमैन हैं जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ माहाना सैलरी ले रहे हैं। और नासिर सर बहुत शुक्रिया, वी आर आउट ऑफ टाइम। मैं आपको दोबारा भी इंशाल्लाह करूंगी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना, इंशाल्लाह पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में आपसे दोबारा भी राब्ते में रहेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स, वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड। आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मेरी कोशिश होगी कि उन लोगों से आपकी बात कराऊं जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, और वो आम लेवल के ऊपर नहीं, आला पैमाने के ऊपर जहाँ ये मुलाकातें होती हैं वहाँ से वो लोग हैं। अभी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात। आप बता दीजिएगा मियां दाऊद को लेते हैं लाइन, मैं आऊंगा और वो होगा, वो उधर घर होगा, मैं ठीक सर, ठीक सर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।